پڑ گئے ہیں، مرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے سنیوں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ کمزوریاں چھوڑو یار، آؤ عمل کی طرف نکلیں اور خوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درود و سلام پڑھا کرو۔ اور ڈھیلا نہیں پڑھنا حضرت جی، یہ عقیدہ رکھ کے پڑھا۔ میں نے کہا نا کتابیں تو بڑا کچھ سکھاتی ہیں، ہم حضرت ہمیں بزرگوں نے اس راستے پہ ڈالا، ہمارے ساتھ بڑا کچھ ایسا ہوا کہ اب تو ڈر بھی لگتا ہے پڑھتے ہوئے بھی بھائی، کیونکہ میں کہتا ہوں ہمیں تو غلاموں کی سمجھ آج تک نہیں آ رہی، قربان جاؤں ان کا کیا کہنا ہے۔ میرا باقاعدہ یہ یوٹیوب پہ میرے ساتھ سب سے پہلا اس نے مجھ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، نہیں بھائی یہ بات کتابی نہیں ہے، واقعی سن دیں گے۔ میرے سیالکوٹ میں بھی ایک مرزو بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ جیسے یہ مسجد ہے، یہ سامنے گھر ہے، درمیان میں سڑک ہے، اسی طرح میرا گھر تھا، درمیان میں سڑک، سامنے قبرستان، وہاں وہ رہا کرتے تھے۔ بچپن سے یہ اللہ کا فضل تھا، شوق رہا بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا۔ اور آپ بھی دعا کیا کریں اللہ امین پاک لوگوں کی سنگتیں اور صحبتیں عطا فرمائے۔ یہ جن کے پاس ہم نے بیٹھنا شروع کیا نا، میاں صاحب فرماتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری، نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ کتے کلیاں بہ لیں میاں کسی اینج دے کلنا بھائی جی جواں پئیاں ہون تے تینوں ہی شک دیاں جواں پا چھڑے۔ یہ بڑھاپے میں آ کے بوڑھا بابا سانو نہیں انگوٹھے چومنا جائز کیا ہوتا ہے؟ کسی ایسے کے پاس جا کے بیٹھایا ہوتا ہے جس سے اس کو بھی جوئیں پڑ جاتے۔ اپنی صحبتیں بڑی ٹھیک رکھو۔ اور قبلہ مجھے بزرگوں نے بات فرماتے ہیں، میرے حکیم خادم علی رحمت، آپ 14ویں اولاد تھے، اس سے پہلے 13 بچے انتقال کر گئے، اب 14ویں اولاد۔ فرماتے ہیں حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی اپنی مسند پہ بیٹھے، فرماتے ہیں مجھے اماں جی نے دال لینے کے لیے بھیجا، حکیم عبداللہ رحمت اللہ۔ فرماتے حکیم صاحب نے دیکھا مجھے کہ میں گزر کے گیا ہوں، فرماتے جب واپس آیا تو پھر دیکھا، کہتے تیسری بار میں جب پھر واپس جانے لگا مجھے بلا لیا، بلا کے کہتے ہیں عبداللہ کتھے گیا سن، کتھوں آئے ہیں، پھر کتھے چل رہے ہیں؟ ہمیں تو آج پتہ ہی نہیں نا حضرت جی میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کی جو سہیلی ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ اس لائق ہے بھی میری بچی کی سہیلی بنے کہ نہ بنے۔ میرا بچہ رات کو 10 11 12 بجے تک کہاں بیٹھا رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی بھی۔ سنو حضرت جی وہ لوگ کیسے تھے، کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے دال لین بھیجا سی، دال لے کے بھائی حکیموں کے ہاتھ تولے ہوتے ہیں، پھر دوسری کا بات ان کے گھروں میں ترازو بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ترکڑیاں۔ کہتے بیبے نے مجھے دال لین بھیجیا سی، دال لے کے آئے ہوں تے بیبے نے کیا ہے کہ دال کاٹے تے عبداللہ جا دکاندار کل واپس تے انہوں کیا دال پوری دے، سننا ذرا حضرت آگے سے۔ آپ فرماتے حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی نے میرے ہاتھ سے دال لے لی، تو مجھے فرمانے لگے عبداللہ اپنی بیبے نو کہا تھوڑی دال پکا لے، میں پھر نہ اس بے ایمان دے متھے لا۔ ہاں حضرت صحبتیں اتنا اثر کرتی ہیں حضرت، یہ صحبتیں اتنا۔ فرمایا اپنی بیبے نو کہا تھوڑی دال پکا لے، لیکن میں نے دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لایا۔ ہم دیکھتے نہیں حضرت ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ نہ حضرت جی اپنی بھی صحبتیں اچھی رکھو، اپنے بچوں پر بھی پوری توجہ دو کہ ان کی بھی صحبتیں کیسی ہیں حضرت، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ صحبت کس دن کوئی چاند چڑھا دے۔ صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو۔ اللہ کا شکر ہے بچپن سے اللہ نے رحمت فرمائی کہ یہ پاک لوگوں کی صحبتیں میسر رہی، پاک لوگوں کی صحبت۔ اور حضرت نے جو ہے نا وہ اسی قبرستان میں، میں یہاں پر بھی حضرت آپ کو بات، آج کل بڑا شوق ہے ہر بندے کو مرزوق کے پاس بیٹھ رہے، نہیں حضرت شرع نے منع فرمایا، سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ مرزوق کو اگر موج بھی آئی تو تمہیں بھی مجذوب ہی بنا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا حضرت۔ ہاں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، یہ فرید بنا دینا یہ کسی سالک کا ہی کام ہے حضرت، ہاں یہ غوث اعظم بنا دینا یہ کسی سالک کا کام ہے۔ مجذوب بڑی ہو جوش میں ہے تو مجذوب کر دے گا۔ اور اس پہ کمال لکھا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، اب فرماتے میرا بھی ایک مقتدی تھا، اس کو بھی بڑا شوق تھا مجذوبوں کے پاس بیٹھنے کا، وہ ایک مجذوب کی بیٹھک میں نہ جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ اب فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا ہے نہ جایا کر سکتی ہے، اس نے آگے سے کہنا لو جی جدن شیخ بابے کی زبان حرکت میں آئی میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ بابا جی کا جذب کب ہوا، حضرت کو ہوش آئی، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے، اسے پوچھا تو کون ہے، اس نے عرض کی حضور میں نہیں۔ اپنے سر پہ پتہ نہیں کتنی دیر بعد حضرت کو ہوش آئی، جذب کم ہوا، سر تے ہاتھ پھیر کے کہنے لگے وہ میرے وال بابے ود گئے تے میری ٹینڈ نہیں کر دیتا۔ وہ بڑا خوش ہوا، حضرت کی ٹینڈ کروں گا تو حضرت انعام میں کچھ عطا فرمائیں گے۔
اس نے اس طرح تیز کر کے نا حضرت کی ٹینڈ کر دی. شیخ لکھتی ہے اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا نا تو سر خالی تھا. عرض کرتا یا اللہ جو نے مینوں خالی کیتا تو اینوں بھی خالی کر چھڑا. اب کیا کرے حضرت امام کو. بس پھر زوال شروع ہوا. پھر زوال شروع ہوا. میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر. جذب تھا حضرت جی زبان سے نکلی کسی سے بھی نہیں ملی. سب کچھ ختم ہو گیا. وہ شیخ لکھتے ہیں بندہ میرے پاس آیا. اب فرمانے لگے میں تو تینوں پہلے کیا سی کہ کسی سلجھے قلب ہے کسی الجھے گنگا بہ. آپ بھی الجھیا ہی تینوں بھی الجھا چڑھے سے. ہاں اس طرح کر جا کے بیٹھا رہے. پھر کبھی ہوش آ گئے نا تیرے نصیب جاگے پوچھیں تو کون ہے تو یہی کہنا میں نہیں. اگر وہ پھر گئے نا میرے وال بڑے ود گئے تو میری ٹینڈ کر دے تو کر دیں. لیکن ایسا ہی اینا کریں کہ ٹینڈ کر کے نا سیر ہوتے مٹھے مٹھے اس طرح نہ پچ لا. اب یہ شیخ نے دورانیہ نہیں لکھا کہ وہ اس کی ازمائش کا وہ وقت کتنا تھا. 10 سال تھے 5 سال تھے 6 سال. وہ حضرت کا جذب پھر کم ہوا. بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. ہوش آئی اس کو پوچھا بھائی تو کون ہے. انہیں عرض کی تھی حضور میں نہیں. فرمان لگے یار وال بڑے بات ٹینڈی کر دے. وہ آگے بڑھا اس نے حضرت کا پھر سر موڑ دیا. ساتھ ہی شیخ کی بات یاد آ گئی. اس نے سر پہ مٹھے مٹھے ٹک لگا دی. وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا. وہ جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا ہے. بابا جی کہتے ہیں یا اللہ جی میں نے مینوں رنگیا تو مینوں بھی رنگ چھڑا ہے. دھیان رکھ کے سلجھوں کے پاس بیٹھو. اور میں آپ کو حقیقت کہوں گا حضرت جی یہ کچھ ہمارے سٹیجوں کا بھی قصور ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کو حقیقت حال نہیں بتائی. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لکھ مجذوب ایک پاسے تے ایک سالک ایک پاسے. حقیقت ہے سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے بابا جی. سالک نے مرید بھی ویکھنے تے گھر بھی چلانا ہے. سالک نے کپڑے بھی لال دے پانے نے پگ بھی لال دی بننی روٹی بھی لال دی کھانا. مجذوب کو کیا لگے حضرت جی نہ انہیں بچیاں دی فیس دینی نہ انہیں میٹر دا بل دینا ہے. اس کو کیا لگے. حقیقت کہہ رہا ہوں یہ ہمارے سٹیجوں کا بڑا قصور ہے کہ مجذوب کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. وہ سالک جو ہر روز کئی ہزار بار مرتا ہے اس کو انہوں نے کہا نہیں ہے نہیں حضرت جی. لاکھ مجذوب ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف. اور ایک حضرت ہمارے سیالکوٹ میں بھی ہیں ماشاءاللہ. جہانگیر بھائی بھی بیٹھے ہیں نویز صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی اگو کی نا وہاں کوئی تھا جن کا نام ہے جلال. آج بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بالکل ساتھ سائیں جلال کا مقدار ہے جو بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد ہوئے ساتھ ان کا بھی مقدار. یہ جو سائیں جلال تھے یہ جوانی تھی خوبصورتی تھی. یہ کہیں جو ہے نا وہ دل اپنا پھنسا بیٹھے. وہ جو دل پھنسایا نا وہ تھا بھی ہندو گھرانہ. اب کو مسلمان ہوتا تو کچھ کیا جاتا. وہاں کیا زور ہے بھائی کسی کا. وہ دل کیا تو مجبور تھا. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. سمجھ آئی کوئی نہ. اپنے دوست سے مشورہ کیا قبلہ اپنی زندگی میں بھی مشہور تھا بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ان کی بارگاہ میں حاضری دو. کچھ حاضریوں کی برکت سے اللہ رحم فرما دے گا. اور بعد از وصال بھی یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی معاملہ ہے تو حضرت کے مزار پہ حاضری دو. اللہ ان کے مزار پہ حاضری کی برکت سے کرم کر دے. آج بھی یہ بات مشہور ہے. وہ کسی نے اسی والے سے کہا تو بابا لاہوری شاہ جا جے بابے دی جی وے لگئی تے تیرے بارے میں آ رہے تھے. وہ آیا حضرت پہ جذب غالب تھا. وہ آ کے بیٹھ گیا جیسے حضرت بیٹھے تھے. اور ساری زندگی بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس طرح بیٹھے. یہ حضرت کا انداز. کسی نے کبھی حضرت کو زمین پہ بیٹھا نہیں دیکھا. اتنا جذب تھا حضرت پہ غالب. ساری زندگی بابا اس طرح بیٹھا ہے. تیرے عشق میں ایا ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا گریا یعقوب کیا. عشق حضرت حضرت اللہ کی بکری یہ تو یونیورسٹی بکری ہے. یہ تو کالج بکرا ہے. لیکن دکھ ہے حضرت جی ایتھے ٹپوٹو دا سلو عاشق نکل آندا ہے. کوئی عاشق قرآن تھا. میں نے قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہے غریب آدمی. میرے سٹیجوں کے حالات بڑے خراب ہے. جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا میڈل ہے. ہاں اللہ قربان جاؤں عاشقی کو سکھا کا. میں حضور سچ کہہ رہا ہوں اللہ اور اللہ کا رسول گواہ میں اس وقت کدی میں آج تک پیران دی بارگاہ گل بھی نہیں کیتی کدی. یہ نویس صاحب بیٹھتے ہیں میرے مرشد کی بات میں گل بھی نہیں کدی کیتی. اس بات میں بڑا اس طرح مجھے دیکھ کے نہ فرمانے لگے مولوی
روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام نہیں. یہ بکھرے ہیں. سارے تو نہیں نا ابو بکر ہو سکتے, سارے تو نہیں نا ابو بکر ہو سکتے. وہ دل ہی اللہ نے بکھرے بنائی ہیں, دلوں میں اللہ نے طاقت ہی بکھری. کون نظر ہے یہ اس طرح ہوا نہیں اس طرح, لیکن بزرگوں نے لکھا اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا. جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے, جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے ساتھ چلے تھے. ایک مقام ایسا آیا نور ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں حضور میں نہیں جا سکا, اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائے گی. نہیں گئے, رہ گئے. صوفیہ فرماتے تھے وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. اگر وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا, عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نہ لیجئے. ابو بکر ہے, ابو بکر ہے. ہاں اچھا, یہ تو ابو بکر تھے نا زندہ باد. یہ ذرا حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کی صاحبزادی کا یہ حال ہے, پر قربان جاؤں ان کا کیا حال ہوگا. لکھا ہے مورخین نے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. وہ تو اللہ کے رنگ تھے نا جی, جالا لگ گیا, کبوتری نے انڈے دے دیے, ان کو وہاں بھی گمان نہیں ہوا, لیکن کسی نے مخبری کر دی. ٹھیک ہے کہ جو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رات کو کھانا لے کے جاتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کدھر ہے جناب رسول اللہ علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ. لکھا کہ ابو جہل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشانہ مبارک پہ حاضر ہوا. یہ میں ذرا دمن اس طرح بول رہا ہوں. آگے اس نے دروازے پہ دستک دی, اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء نے کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہے اور ذات ہے, بچی چھوٹی عمر تھی. وہ سیدہ پہ روب ڈال کے نا کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تمہارے والد ابو بکر. ظاہر ہے بچی تھی وہ. اب نہ مجھے نہیں پتا, یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اس قدر زیادہ زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کی رخسار میں گال میں پیوست ہو گئی, خون کا فوارہ جاری ہو گئی نہیں جا کے. لیکن قربان جاؤں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے. یہ کہاں ڈرتا ہے درجے کسی سے. اٹھ کھڑی ہیں, فرمانے لگی اے ابو جہل پہلی بار تجھے نہیں بتایا, ساری زندگی دکھ رہے گی. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے کہ محمد اور ابو بکر کہاں ہیں, آج پوچھ کے بتا. پتا ہے حضرت 10 آج دیکھتے ہیں کفر میں زیادہ طاقت ہے یا عشق مصطفیٰ میں زیادہ زور ہے حضرت ہیں. یہ لکھا ہے کہ ابو جہل رو پڑا تھا, کل کی بچی اور ابو جہل کو کہتی ہے پوچھ کے بتا. وہ پھر درمیان میں کچھ لوگ پڑے اور بات کو رفع. یہ عشق بکرے بن گئے, عشق بکرے. میں حضور کو عشق دے گا فرمان لگے بابا جی روٹی شوٹی کھائیں. اسی پھر اس وقت میں روٹی شوٹی کھاتا ہے, اسی نہیں پائی کدی نہ دے وہ کھا کام. عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے, عشق دا تاؤں تے کھیڑا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. سڑتا ہے. یہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک رات نا رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صدائیں بلند کی, ہائے ہائے. محبتی سب والے علاقہ کو کسی نے یہ نہیں آ کے پوچھا کہ یہ آگ ہے کون سی ہے. وہ سب نے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے. وہ سب برتن بھر کے نا واپس لا رہے تھے آگ بجھانے کے. رستے میں ایک بزرگ تھے جو واسرین میں سے تھے, آپ نے روک لیا, پوچھا بھائی کتنے چلے ہوئے. انہوں نے کہا سیدہ پکار رہی ہیں ہائے یہ پانی لے کے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. رو پڑے. فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے, یہ عشق الہی کی آگ ہے, یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی. عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے, عشق دا تاؤں تے کھیڑا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. پھر خود سے سوال کرتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید. سوال کیا کرتے ہیں؟ آتش نو تے پانی بجھاوے, دسو عشق دا دارا کیڑا. پھر جواب میں خود ہی دیتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. یہ عشق کی تو کربلا سے جاتا ہے حضرت.
یہ عشق کی تو بدر اور احد کے مار کے سجاتا ہے، ہم جیسے کا کیا کام؟ یہ کیونکہ گناہگار بھی نقش میں یہ میں آپ کو بتانے لگوں عشق پھر کیا کیا کرواتا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری، وہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو ارشاد فرما رکھا تھا کہ یہ کچھ بھی بولیں تم نے سکوت اختیار کر۔ میں نے پڑھا کہ حضرت کا ایک مرید تھا پٹھان جو کابل سے آیا، حضرت نے خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحبہ تشریف لیے، آج اس سے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کس نے کہا تجھے کرنے کی؟ اس کو تو نہیں پتا تھا کون ہے، اس نے عرض کی مجھے شیخ تلواریں عام تھی، ہتھیار عام، اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا، کھینچی نے عام سے باہر، حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ اندر معاملہ خراب ہو رہا ہے، حضرت بھاگتے ہوئے تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے گئے۔ اب باہر جا کے پیر بھی رو رہا ہے اور مرید بھی رو رہا ہے، جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید نے پیر کی بارگاہ حضرت مظہر جانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور اب اتنے بڑے شیخ ہیں، حضرت کی یہ تصرف کا عالم ہے کہ اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو بھی سرما کر دیں، اور ایک عورت ذات اور حضرت کی شان میں اتنی گستاخی۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں یار، میں جب مجاہدے کر رہا تھا نا قرب الہی پانے کے لیے تو ایک دن مجھے الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، پھر الہام ہوا مظہر ہماری ایک اور بندی ہے تیری طرح، وہ بھی ہمیں خوش کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے اور راضی مجھ سے بھی بڑے ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ حضرت پہ پھر کیفیت تاری اور آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات، ارے اس پہ نظر ڈالوں یہ بولنا بھول جائے، لیکن تجھے کیا بتاؤں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے حضرت، اب آؤ ذرا قادریوں کی بھی سن لو۔ حضرت شیخ جنید رحمت اللہ تعالی کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، او کدی کدی تے کتے کتے او جمدے جنید جنا دا نام ہے۔ وہ کمرے والی سرکار کو نہیں پتا کہ جنید کیا ہے تو میں کیا کروں حضرت، اس کو نہیں پتا کہ با یزید کیا ہے تو میں کیا کروں حضرت۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب سید سے کشتی آ رہے ہیں حضرت جنید خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا جنید ساڈے لیے نہیں ہوئے ہیں، ان تنو اینا کچھا کران گے رہتی دنیا تک تو اچھا ہی رہے گا۔ اور دیکھ لو حضرت آج بھی جنید ہو رہی ہے۔